کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے کاندھوں پر سوار ہو کر اس پر نالے کو لگایا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو آنکھیں نم ہو گئی، فرمایا اے میرے نبی کے چچا، اب میرے کاندھے حاضر ہیں، آپ ان پر سوار ہو جا، رسول اللہ کی سنت کو دوبارہ زندہ فرما دیں۔ اس پر نالے کو حضرت عمر کے کاندھوں پر سوار ہو کے واپس لگایا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کہ جس چیز کو رسول اللہ نے جاری فرمایا ہو تو پھر اگرچہ بارش کا پانی لوگوں پر گرتا ہو، نمازیوں پر گرتا ہو، لیکن اس طریقے کو ترک نہیں کیا جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم نے دوبارہ اہتمام کیا اور اس پر نالے کو حضرت عباس بن عبد المطلب کے دروازے پر چھت میں دوبارہ لگایا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا صحابہ کرام کا طریقہ ادب۔ وہ صحابہ ہی تھے کہ جو حضور علیہ السلام کا ادب کرتے تھے۔ ڈاکٹر ناصر الدین نوری صاحب کراچی یونیورسٹی میں میرے استاد ہوئے ہیں، اہل سنت کے بڑے عالم فاضل ہیں۔ ان کے ایک شاگرد نے ان سے ایک مرتبہ کہا، وہ بتانے لگے کہ استاد صاحب کیا وجہ ہے کہ کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابی رسول ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر چلا گیا اور جا کے جب سویا تو رات خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ پہاڑ پر جیپ لے کے چڑھ رہے ہیں اور اچانک معاملہ یہ ہوا کہ وہ جیپ جو ہے وہ فیل ہو گئی اور پہاڑ سے گرنے لگی۔ اب ان لوگوں نے اس کو سنبھالنا چاہا تو وہ اتنی ہلکی نہیں تھی کہ اس کو سنبھال پاتے، لیکن دیکھا اچانک ایک سفید پوش بزرگ سفید امامے کے ساتھ ظاہر ہوئے اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنے امامے کے ساتھ اپنے سر کو جیپ کے ٹائر کے نیچے دے دی، جس سے کہ ان کی گاڑی سنبھل گئی۔ جب گاڑی سنبھل گئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ حضور قبلہ آپ کون ہیں؟ تو وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا صحابی عبداللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ، اس اگرچہ یہ خواب کا معاملہ ہے لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام حضور پر جان دینے کے لیے اس طرح تیار رہتے۔ کیا کوئی گرتی ہوئی گاڑی کے نیچے اپنا سر دے سکتا ہے؟ ہماری تو کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم گرتی ہوئی گاڑی کے نیچے اپنا سر دے کے اس کو روکنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم تو پیچھے سے لوگوں کو ہٹائیں گے کہ ہٹ جاؤ، اس کے بریک فیل ہو۔ وہ صحابہ کرام ہی تھے جن کا دم تھا کہ وہ رسول اللہ کے سنتوں پر من و عن عمل کرتے تھے۔ صحابی وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، صحابی وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے پسند فرمایا تھا کہ یہ میرے محبوب کے صحابہ ہوں گے۔ صحابہ تو دیگر انبیاء کرام کے بھی ہوئے ہیں، لیکن جیسے صحابہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، ایسے صحابہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا دوسرا ادب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ عشق و محبت کیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ نے حضور کی محبت کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم فرما دو کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اعز و اقربا رشتہ دار، اور تمہارا مال جو تم نے کمایا، اور تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور تمہارے من پسند مکانات، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جہاد سے روکیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرما دے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کو اللہ نے واضح فرما دی۔ کوئی رشتہ اللہ نے نہیں چھوڑا جو اس آیت میں بیان نہ کیا ہو۔
انسان کو بیوی بہت پسند ہوتی ہے، بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کا بڑا خیال ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا بڑا خیال ہوتا ہے، اعز و اقربا کو اس کا بڑا خیال ہوتا ہے، جو مال وہ کما رہا اسے پسند ہوتا ہے، اچھے مکانات میں رہنا اسے پسند ہے، تجارت کا کاروبار کا اسے خوف رہتا ہے کہ کسی طرح نقصان نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ساری چیزوں کی محبت تم پہ غالب آ جائے اور تم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جہاد کرنے سے منہ موڑو تو پھر انتظار کرو، یعنی اللہ قیامت کے دن تمہارا فیصلہ فرمائے گا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت زیادہ ہو اور حضور علیہ السلام کی محبت کم ہو جائے تو وہ فاسق ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بدلہ لے گا۔ اللہ نے فاسق قرار دیا، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کم ہو اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو۔ یہ حضور کے آداب کے خلاف ہے کہ رسول اللہ کی محبت دل میں کم ہو جائے۔ آج ہمارا حال ایسے ہی کچھ نظر آتا ہے، مال اور دولت کی حرص اور حوث میں ہم اس حد تک چلے گئے کہ حضور علیہ السلام کا ہمیں خیال نہیں آتا۔ ہیومن رائٹس کے نام پر لوگوں کے حقوق تو ادا ہو رہے ہیں لیکن رسول اللہ کا حق ادا کرنے کا کوئی تیار نہیں کہ نبی کے حقوق جو اللہ نے متعین کیے وہ ہم ادا کر دیں۔ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ دوسرا، حضور علیہ السلام کی محبت یہ غالب رہنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو ان کو نہیں پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرتے ہیں کہ وہ دوستی رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی اور ان کے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی محبت اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے ہی نہیں ہوں گے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایسی قوم ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی، محبوب تم ان کو نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسوں سے دوستی کریں جو تمہارے